أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلَقَدْ أَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ أَنْ أَسْرِ بِعِبَادِي فَاضْرِبْ لَهُمْ طَرِيقًا فِي الْبَحْرِ يَبَسًا لَا تَخَافُ دَرَكًا وَلَا تَخْشَىٰ فَأَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ بِجُنُودِهِ فَغَشِيَهُمْ مِنَ الْيَمِّ مَا غَشِيَهُمْ وَأَضَلَّ فِرْعَوْنُ قَوْمَهُ وَمَا هَدَىٰ۔ اور تحقیق ہم نے حکم دیا موسیٰ کی طرف ان اسری کہ راتوں رات لے کر نکلو بعبادی میرے بندوں کو فضرب لہم طریقا اور بناؤ ان کے لیے راستہ فی البحری سمندر میں یبسا خشک راستہ لا تخاف درکن پھر آپ کو خوف نہیں ہوگا پکڑنے کا ولا تخشا اور نہ آپ کو ڈر ہوگا فرعون کے تعاقب کا۔ فَأَتْبَعَهُمْ فرعون نے ان کا پیچھا کیا بِجُنُودِهِ اپنے لشکر کے ساتھ فَغَشِيَهُمْ مِنَ الْيَمِّ آ گیا ڈھانپ لیا ان کو سمندر کے پانی نے مَا غَشِيَهُمْ جیسا کہ ان کو ڈھانپا وَأَضَلَّ فِرْعَوْنُ قَوْمَهُ گمراہ کر دیا فرعون نے اپنی قوم کو وَمَا هَدَىٰ اور وہ راستہ نہیں دکھا سکا اور وہ سیدھا راستہ دکھا نہیں سکا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بنی اسرائیل کے ظلم سے بچانے کے لیے اللہ نے حکم دیا کہ آپ ان میرے بندوں بنی اسرائیل کو لے کر راتوں رات نکل جائیے۔ تو یہ بنی اسرائیل کی ایک ٹیم بنی اسرائیل کی تھی جو حضرت موسیٰ کے ساتھ تھے اور ایک قبطی تھے جو فرعون کے حامی تھے، یعنی فرعون کی پارٹی کے لوگ تھے۔ انہوں نے 2-3 دن پہلے تک اپنے جاسوسوں کے ذریعے سے مارکیٹ کے اندر آواز پہنچائی کہ بھئی ہم عید منانے کے لیے فلانی رات کو ہم جا رہے ہیں، اور چونکہ عید منانے جا رہے ہیں تو ہمیں آپ اپنے قبطی یعنی فرعون کے لوگوں سے کہا کہ اپنے قیمتی زیورات ہمیں عاریتاً استعمال کے لیے دے دو، تہوار ہے عید منانے جا رہے ہیں، واپسی آئیں گے تو آپ کے حوالے کر دیں گے ہم۔ بولا ٹھیک ہے۔ قبطیوں نے ان کے زیورات حوالے کیے۔ راتوں رات یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے ٹیم کو چکمہ دے کر بنی اسرائیلیوں کے ساتھ نکل گئے۔ نکلے، حکم دیا کہ کیا کریں، بولا کہ اس طرف چلے جائیں جس طرف دریائے قلزم ہے۔ دریائے قلزم کی طرف پہنچنے لگے اور جاسوسوں نے راتوں رات یہ بات فرعون کے دربار تک پہنچائی کہ بنی اسرائیل جو آپ کے غلام تھے آپ کو چھوڑ کر موسیٰ علیہ السلام کی سربراہی میں یہاں سے ہجرت کر رہے ہیں۔ ویسے تو کوئی مسئلہ نہیں تھا لوگوں کے نکل جانے کا، لیکن یہ تو ان کے غلام تھے، ان کے کام کون کرتا؟ جب غلامی سر چڑھ کر بولتی ہے تو پھر جو آقا اور مالک ہوتے ہیں وہ ہڈ حرام ہو جاتے ہیں، پھر رات میں کام کون کرے گا، دن میں خدمت کون کرے گا؟ فرعون خود نکلا، اور خود نکلا پہلی دفعہ ایسا ہوا، ورنہ فرعون اپنے نمائندوں اور وزراء کو حکم دیتا تھا۔ یہاں پر فرعون خود نکلا اور اپنے ساتھ اس نے سارے قافلے والوں کو لیا، جس میں 70,000 کے قریب تو صرف سیاح جنگجو گھوڑے تھے، اور 7 لاکھ کا مجمع اس کے ساتھ تھا۔ ان کو لے کر یہ نکلا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جب بنی اسرائیل دریا تک پہنچے اور بنی اسرائیلیوں نے دیکھا کہ آگے سمندر ہے اور پیچھے فرعون اور اس کا حواری اور اس کا لشکر تعاقب کر رہا ہے، تو موسیٰ علیہ السلام سے کہا انا لمدرکون، موسیٰ ہم تو پکڑے گئے، یہ آپ نے کیا کر دیا ہمارے ساتھ؟ پیچھے فرعون اور آگے پانی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کمال صبر اور استقامت کا پہاڑ بنتے ہوئے مظاہرہ کیا ان معی ربی سیہدین، کہ میرے ساتھ میرا رب ہے جو ہمیں رستہ دکھلائے گا، میرے ساتھ میرا رب ہے جو مجھے رستہ دکھلائے گا۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو غار کے اندر جب حضرت ابوبکر صدیق کے ساتھ تھے اور کفار کے قدموں کی آہٹ سنائی دی، تو اس وقت بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی جملہ کہا تھا کہ ابو بکر گھبرائیے مت، اللہ ہمارے ساتھ۔ لیکن دونوں کے اندر ایک باریک سا نکتہ ہے۔ حضرت موسیٰ نے کہا تھا فرعون کہ اس بنی اسرائیل کے اس لشکر والوں سے کہ ان معی ربی، میرے ساتھ میرا رب ہے، اپنے آپ کو پہلے ذکر کیا اور رب کو بعد میں ذکر کیا۔
اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کمال محبت اور کمال محبوبیت کا اندازہ اس بات سے لگائیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا تذکرہ پہلے کیا اور اپنا تذکرہ بعد میں کیا، اور فرمایا اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ جملہ بظاہر تو کوئی فرق نہیں ہے، لیکن میرے ساتھ اللہ ہے اور اللہ میرے ساتھ ہے، یہ ایک وہی نبی کا فرق ہے جو نبی تمام انبیاء میں سب سے افضل ہے، تو اس کی زبان سے نکلنے والا ہر قول اور اس کے اعضاء و جوارح سے نکلنے والا ہر فعل، اس کا ہر عمل اس بات کا منہ بولتا ثبوت ہے کہ یہ نبی صرف انبیاء ہی کے اندر نہیں بلکہ اس کائنات کے لیے وجہ کائنات ہے۔ جب یہ کہا گیا لولا لما خلقت الافلاک، یہ نبی آپ نہ ہوتے تو یہ آسمان اور زمین بننے کی ضرورت ہی کیا تھی، وجود میں نہ آتے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے کہ ہم نے اس وقت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ آپ اپنا عصا مبارک لیں اور سمندر میں ماریں۔ جب سمندر میں مارا تو خشک راستے بن گئے، اور خشک راستے بنے، 12 الگ الگ قبیلے تھے، اور 12 الگ الگ قبیلوں کے لیے 12 الگ الگ سڑکیں بن گئی، اور ایسے بڑے بڑے تودے منجمد ہو کر الگ ہو گئے کہ جیسے پوری سڑکیں بن جاتی، یعنی 12 قبیلوں کے لیے 12 سڑکیں اس دریا کے اندر ایک عصا مارنے سے بن گئی۔ تو اللہ تعالیٰ حکم دیتا تو بغیر عصا کے بھی ہو سکتا تھا، لیکن مجھے اور آپ کو بتلانا مقصود تھا کہ بھئی تھوڑی سی حرکت تم کرو گے تو پھر برکتیں اللہ کی طرف سے اتریں گی۔ گھر بیٹھ کے بالکل صفر ہو جاؤ گے اور بس دعا کرو گے کہ سب ہو جائے تو ایسے نہیں ہوگا، کچھ نہ کچھ حرکت کرو، پھر اللہ تعالیٰ دیکھو تم پر اسباب کی اس روشنی کے اندر کیسے اسباب مہیا کر دیتا ہے۔ اور ایسے 12 راستے بنے کہ ان میں سے ہر ایک قبیلے والا دوسرے کو دیکھ سکتا تھا، ورنہ فکر ہوتی نا کہ یار میں تو نکل گیا، فلانا قبیلہ میرا سسرالی ہے، فلانا نیالی ہے، فلانا دیالی، ان کا کیا ہوا؟ تو یہ 12 سڑکیں ایسی بنی کہ درمیان سے دوسرے کو دیکھ سکتے تھے کہ بھئی دوسرا قبیلہ بھی اسی طریقے سے عافیت کے ساتھ ہمارے ساتھ ہو رہا ہے۔ اسی کو اللہ فرما رہے کہ ہم نے کہا کہ موسیٰ سمندر کے اندر آپ اپنا عصا ماریے جس سے خشک راستے بن جائیں گے، لا تخاف درکن، آپ کو اس بات کا خوف نہیں ہوگا کہ فرعون پیچھے سے تعاقب کر لے گا کیونکہ آپ تو سمندر میں ہیں، ولا تخشا، اور نہ ہی اس بات کا ڈر آپ کو ہوگا کہ کہیں آپ ڈوب نہ جائیں کیونکہ راستے مکمل بن گئے۔ فَأَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ بِجُنُودِهِ، فرعون اپنے لاؤ لشکر کے ساتھ ان کے پیچھے چلا، فَغَشِيَهُمْ مِنَ الْيَمِّ مَا غَشِيَهُمْ، تو ڈھانپ لیا ان کو سمندر نے، ما غشیہم، جو ڈھانپا، یعنی سمندر کا پانی ان فرعونوں کو مکمل طور پر آ لیا۔ یہ بنی اسرائیل جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ نکلے تھے، ان کی تعداد 6,70,000 تھی، اور جو لشکر فرعون کے ساتھ تھا وہ لشکر 7 لاکھ کے قریب تھا، جس میں 70,000 کے قریب صرف جنگجو تھے۔ ہوا یہ کہ جب آخری بندہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا نکلا اور پہلا بندہ فرعون کے لشکر کا گیا، اس دوران اللہ نے پانی کو ملنے کا حکم دیا، اور پانی فغشیہم من الیم ما غشیہم، ایسا ڈھانپا اس سمندر کے پانی نے کہ اس کا کیا ہی ڈھانپنا، اور پانی کے اندر اللہ نے اس فرعون کو اور اس کے تمام تر لشکر کو ملیا میٹ کر دیا۔ چنانچہ اللہ فرماتے ہیں وَأَضَلَّ فِرْعَوْنُ قَوْمَهُ، فرعون نے اپنی قوم کو گمراہی کے راستے پر لگایا، وَمَا هَدَىٰ، اور اس کو صحیح راہ نہیں دکھائی۔ یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل، قد انجیناکم من عدوکم، تحقیق ہم نے آپ کو نجات دی آپ کے دشمن سے۔ اب بنی اسرائیل کو مخاطب ہے کہ اب تم عافیت سے اپنی ہجرت کر کر نکل گئے، تمہارا دشمن کوئی نہیں ہے، ہم نے تم کو تمہارے دشمن سے نجات دے دی۔ جب یہاں سے نکلے تو اللہ جل شانہ نے ان سے کہا بطور انعام، وَوَعَدْنَاكُمْ جَانِبَ الطُّورِ الْأَيْمَنَ، ہم نے تم سے وعدہ کیا طور کے داہنی طرف کہ اے موسیٰ آپ اپنی قوم کو لے کر طور کے داہنی حصے کی طرف آ جائیے، وہاں پر ہم آپ کو کتاب دینے والے ہیں جو تورات کے نام سے کتاب ہے۔ لیکن اس دوران انہوں نے جب اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آپ وادی مقدس میں داخل ہو جائیں تو انہوں نے وادی مقدسہ میں داخل ہونے سے اعراض کیا۔ جب اعراض کیا تو وہ ایک وادی تیہ کے اندر اللہ نے ان کو بھڑکا دیا، ایسا وادی تیہ نامی وادی کے اندر بھٹکے کہ یہ بنی اسرائیل 40 سال تک اس وادی تیہ کے اندر بھٹکتے رہے، کہیں سے نکلنے کا راستہ نہیں ملتا تھا، بالکل اندر گھومتے تھے۔ اب ظاہر ہے کتنا کھانا ملے، کتنا پینا ملے، حضرت موسیٰ علیہ السلام سے دعا کرتے تھے تو اللہ فرماتے ہیں وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ، ہم نے تم پر اتارا من و سلویٰ،
یہ من و سلوا وہ برانڈ نہیں ہے جو آج کل کھانے پینے کا من و سلوا کے نام سے. یہ من و سلوا کھانے پینے کا ایک قدرتی ذوق رکھنے والا شخص سمجھتا ہے کہ آسمان دنیا سے ایک کھانے پینے کا آئٹم تیار اترتا تھا اور وہ ہم نے اتارا حضرت موسیٰ کی دعا سے کہ بنی اسرائیل والے اس کو کھائیں. کلو کھاؤ من طیبات ما رزقناکم، حلال چیزوں میں سے جس کو ہم نے تم کو نوازا. ولا تطغوا فیہ، اور اس کے اندر آگے مت بڑھنا حد سے، یعنی حلال چیزوں پر اکتفا کرنا، حرام چیزوں کی طرف مت جانا. فیحل علیکم غضبی، ورنہ تم پر میرا غضب اترے گا. ومن یحلل علیہ غضبی، اور جس پر میرا غضب اترے فقد ہوا، تو پھر وہ سرکشی اس نے گویا اختیار کی، یعنی جس پر میرا غضب اترا پھر وہ کسی کام کا نہیں رہا، وہ گمراہ ہو گیا اور اپنی لذات کے اندر پڑ گیا. وَإِنِّي لَغَفَّارٌ، اور میں معاف کرنے والا ہوں، لمن تابا، اس شخص کو جس نے توبہ کی، وآمنا، اور ایمان لے آئے، وعمل صالحا، اور نیکی کے کام کیے، ثم اہتدی، پھر وہ اس پر ثابت قدم بھی رہا. معلوم ہوا کہ آپ نمازیں چھوڑتے رہیں، زکوٰۃ دینے سے اعراض کریں، حج کریں نہیں، صدقات و خیرات دیں نہیں، اور جب کوئی سمجھانے والا آپ کو سمجھائے تو آپ کہیں اللہ غفور الرحیم ہے. بھئی اللہ ایسے غفور الرحیم نہیں ہے. اللہ نے غفور الرحیم ہونے کی شرط 4 لگائی ہے. نمبر 1، لمن تابا، رجوع تو کرو. رجوع کوئی نہیں اور بولو اللہ معاف کر دے گا، تو بھئی ایسے کیسے معاف کر دے گا؟ رجوع تو کرو اللہ کی طرف. وآمن، یہ بنیادی شرط ہے، ایمان ہونا ضروری ہے. کفر پر ڈٹے رہو یا کفریہ کام کرو اور اس کے بعد کہو کہ اللہ معاف کر دے گا، کوئی معافی کی صورت نہیں. نمبر 3، وعمل صالحا، اپنی زندگی کو نیکی کی ڈگر پر لگاؤ، صراط مستقیم پر چلو، ہدایت کا زیور پہنو، اور جو بھی اللہ اور اس کے رسول کے بھیجے ہوئے احکامات اور شریعت ہیں ان کی پیروی کرو، توبہ کرو، رجوع کرو اللہ کی طرف، ایمان لاؤ، نیکی کے کام کرو. ثم اہتدی، اور پھر یہ نہیں کہ ایک دن کیا اور دوسرے دن آرام کر لیا، نہیں، ثم اہتدی، اس پر ثابت قدم بھی رہو. جب یہ 4 شرائط پائی جائیں گی پھر اللہ فرماتے وَإِنِّي لَغَفَّارٌ، میں معاف کر دوں گا. لیکن جب تک یہ 4 شرائط نہ ہو تو علی الاطلاق بس اللہ غفور الرحیم ہے، اللہ غفور الرحیم ہے، اللہ نیت کو قبول کرنے والا ہے، تو پھر تو نماز پڑھنے کی بھی ضرورت نہیں ہے. بس نماز کے لیے بھی بیٹھے بیٹھے نیت کر لیں کہ بس میں نماز پڑھ رہا ہوں، تو بولے اللہ قبول کرنے والا ہے. اللہ قبول اس وقت کرے گا جب عمل تو درست ہو. وعمل صالحا سے کیا پتہ لگ رہا ہے کہ عمل کی درستگی ضروری ہے. جب عمل ہی درست نہ ہو تو پھر کیا فائدہ؟ اکثر بعض اوقات کسی کو کسی نیکی کے کام کا سمجھاتے ہیں، وہ کہتے ہیں بھی چند دن پہلے ایک صاحب نماز پڑھ رہے تھے میرے ساتھ، میں نے ان کو نماز کے بعد عرض کیا کہ بھائی آپ تعدیل ارکان کیا کریں. یعنی رکوع کرنے کے بعد ہمارا اکثر جو طبقہ ہے، خاص کر ہمارے جو ورکر حضرات ہوتے ہیں، یہ بس رکوع کرنے کے بعد کھڑے نہیں ہوتے. وہ رکوع کرتے جیسے بس فوراً چلے گئے، سجدہ کرتے بس یوں سر اٹھایا اور دوبارہ چلے گئے. تو اس طرح تو نماز ہی نہیں ہوتی. تو وہ کہنے لگے کہ وہ شاید اس کو تو زبان سمجھ میں نہیں آئی تھی یا ادھر ہی کوئی کام کرنے والا بولا نہیں اللہ غفور الرحیم. تو بھائی اللہ غفور الرحیم عمل صالح کے بعد ہے، نیکی کے عمل کے بعد ہے. برا عمل کریں اس کے بعد ہے. اسی طریقے سے امام کا سلام پھرتا نہیں تھا. ہمارے ایک صاحب تھے، ان کو مسئلہ بتایا کہ بھائی امام کا جب تک سلام پورا نہ ہو آپ اس وقت تک اپنا وضو ہلائے نہیں. ادھر امام نے السلام علیکم ورحمۃ اللہ کا، آپ کا سلام پورا ہوا نہیں، وہ چشمہ پہن لیتے ہیں کہ بھئی نماز ہو گئی. بھئی جب تک امام کا سلام ورحمۃ اللہ وہ تو کہے گا، پھر آپ ورحمۃ اللہ کہیں گے. جب سلام پورا ہو جائے گا اس کے بعد آپ چشمہ اٹھائیں، پہنے، جو بھی آپ نماز سے فارغ ہو گئے جو کرنا ہے کریں. اور ادھر امام صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ جیسے ابھی ختم نہیں کرتے چشمہ اٹھا کے پہن لیا یا اپنے کسی کام میں لگ گئے. تو اس طریقے سے نماز سے اب امام سے پہلے نکل گئے. جب نماز سے امام سے پہلے نکل گئے تو واجب چھوٹ گیا، واجب چھوٹا تو مکروہ تحریمی نماز ہو گئی. وَكُلُّ صَلَاةٍ نُودِيَتْ مَعَ كَرَاهَةِ التَّحْرِيمِ تَجِبُ إِعَادَتُهُ، ہر وہ نماز جو کراہت تحریمی کے ساتھ ادا ہو اس نماز کا اعادہ کرنا، لوٹانا واجب ہو جاتا ہے. تو یہ اس وقت ہے ساری باتیں اللہ غفور الرحیم کی. تو میں نے ان سے کہا تو انہوں نے کہا اللہ غفور الرحیم، اللہ نیت کا حال بہتر جانتا ہے. لیکن قرآن یہ بتاتا ہے کہ اللہ غفور الرحیم ان 4 شرائط کے ساتھ ہے. جب حضرت موسیٰ علیہ السلام وہاں سے نکلے اور قوم والے من و سلوا کے ساتھ، تو اللہ تعالیٰ نے تورات کی طرف اشارہ کیا کہ آپ اپنی قوم کو لئے اور میرے پاس کوہ طور پر تشریف لے آئے، میں وہاں پر آپ کو اور آپ کی قوم کو تورات دوں گا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم والوں سے کہا بھئی تیاری رکھو، ابھی دیکھو تم نے اس معاملے کے اندر غلطی کری تو تم کو 40 سال تک بھٹکنا پڑا.
اب اللہ کی طرف سے حکم ہوا ہے تو میں اور تم لوگ قوم والے کوہ طور چلتے ہیں جہاں پر اللہ تعالیٰ ہم کو کتاب سے نوازیں گے۔ انہوں نے حامی بھر لی، لیکن حامی بھرتے ہی غلطی یہ ہوئی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام یوں سمجھے کہ جیسے بعض اوقات حاکم کے حکم کی تعمیل کرنے کے لیے بندہ ایکسائٹڈ ہو جاتا ہے، حاکم کے حکم کی تعمیل کے لیے بندہ ایکسائٹڈ ہو جاتا ہے، تو اس ایکسائٹڈ ہونے کی صورت کے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے قوم سے کہا، حالانکہ قوم کے ساتھ آنا تھا، لیکن ہوا یہ کہ قوم کے ساتھ آنے کے بجائے قوم سے پہلے نکل گئے۔ جب کوہ طور پر پہلے پہنچے کہ اللہ کے حکم کی تعمیل کے لیے کہ بھئی قوم تو میرے پیچھے آ رہی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَمَا أَعْجَلَكَ عَنْ قَوْمِكَ يَا موسیٰ، اے موسیٰ آپ اپنی قوم سے پہلے جلدی کیسے آ گئے؟ تو حضرت موسیٰ نے کہا ہم اولئک علی اثری، وہ لوگ پیچھے پیچھے ہیں میرے، وعجلت الیک رب لترضی، اور میں اے رب تیری طرف جلدی کر کے آیا تاکہ آپ راضی ہو جائیں۔ یعنی جلدی کرنے کی جو وجہ ہے وہ یہ نہیں کہ میں اپنی قوم کو چھوڑنا چاہتا ہوں، میری قوم تو آ گئی ہے، میری قوم تو پیچھے ہی آ رہی ہے میرے نقش قدم پر چلتے ہوئے، میں نے تھوڑی جلدی اس لیے کری کہ مجھے آپ کے حکم کی تعمیل کا انتظار تھا، تو آپ کی رضا کے حصول کے لیے میں نے یہ کام کیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا انا فتنا قومک، بلا شبہ ہم نے آزمایا ہے آپ کی قوم کو، من بعدک آپ کے چلے جانے کے بعد، وَأَضَلَّهُمُ السَّامِرِي، اور اس کو سامری نے گمراہ کر دیا، فرجع موسیٰ الی قومی، اب ہوا یہ کہ سامری نے ان کو گمراہ کر دیا۔ اب موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کی طرف گئے اور بڑے غصے کے اندر قوم سے کہا کہ میں نے تم سے اتنا اچھا وعدہ کیا تھا، تو میرا کوئی اتنا وقت بھی نہیں ہوا تھا کہ تم اتنی جلدی وعدے سے پھر گئے اور تم نے اپنے اس وعدے کی خلاف ورزی کر لی۔ فرجع موسیٰ لوٹے الی قومی، اپنی قوم کی طرف، غضبانہ غصے کی حالت میں، اسفاً افسوس کرتے ہوئے، قال اور کہنے لگے یا قومی میری قوم، الم یعدکم ربکم، کیا تم سے وعدہ نہیں کیا تھا تمہارے رب نے، وعدا حسنا اچھا وعدہ، افطال علیکم العہد، کیا زمانہ تم پر لمبا ہو گیا تھا، یعنی مدت کیا اتنی طویل ہو گئی تھی کہ تم مایوس ہو گئے کہ پتہ نہیں موسیٰ واپس آئیں گے یا نہیں آئیں گے، ام اردتم ان یحل علیکم غضب من ربکم، یا تم نے یہ سوچا تھا کہ تم پر تمہارے رب کا غضب اترے گا، فاخلفتم موعدی، تو تم نے میرے وعدے کی خلاف ورزی کی، تم پیچھے کیوں ہٹ گئے، حالانکہ تم کو تو میرے ساتھ آنا چاہیے تھا۔ قوم کہنے لگی کہ ہم اپنے اختیار سے پیچھے نہیں ہٹے، ہم اپنے اختیار سے پیچھے نہیں ہٹے، ہم پر بوجھ لادا گیا تھا، اس زیور کا، وہ جو زیور ہم نے فرعون کی قوم سے عاریتاً لیے گئے تھے، اس قوم کا زیور کا بوجھ ہم پر لادا گیا تھا۔ تفصیل اس بات کی سمجھنے کے لیے سب سے پہلے یہ سمجھیں کہ جو قرآن نے کہا ہے وَأَضَلَّهُمُ السَّامِرِي، یہ سامری کون تھا؟ اس سامری کا جو نام ہے وہ ہے موسیٰ بن ظفر۔ سامری کا نام کیا ہے؟ موسیٰ بن ظفر۔ سامری ایک طریقے سے جادوگر تھا، مشہور یہ تھا کہ یہ بڑا جادوگر ہے۔ اس کی پیدائش اس زمانے میں ہوئی جب فرعون کی طرف سے تمام لڑکوں کے قتل کرنے کا حکم تھا، تو اس کی ماں نے سوچا کہ قبل اس کے کہ فرعون لڑکے کو قتل کر دے تو میں اس سے ہلکی مصیبت اپنے سر لے لیتی ہوں، کسی پہاڑ کے اندر گڑھا کھود کر اس کو غار کے اندر ڈال دیتی ہوں، اس کو غار کے اندر ڈال کر غار کا دروازہ بند کر دیتی ہوں۔ چنانچہ اس نے ایسے ہی کیا۔ اللہ کی طرف سے حضرت جبرائیل امین کو یہ حکم کیا ہوا کہ اس سامری کی پرورش آپ نے کرنی ہے۔ تو حضرت جبرائیل امین روز اپنی 3 انگلیوں کے اوپر، ایک انگلی پر شہد، ایک پر مکھن اور ایک پر دودھ لاتے تھے اور اس سامری کو پہاڑ کے غار کے اندر چٹایا کرتے تھے۔ حضرت جبرائیل امین اس سامری کو اپنی یہ 3 چیزیں روزانہ چٹایا کرتے تھے، اور کبھی کبھی اس کی ماں آتی اور اس کی خبرگیری کرتی، کھلاتی پلاتی، حتیٰ یہ کہ یہ بچہ غار کے اندر بڑا ہو گیا اور اس کا نام لقب سامری پڑ گیا، جس کا نام تھا موسیٰ بن ظفر۔ دراصل یہ جب بڑا ہوا تو شروع کے اندر یہ مسلمان ہوا جبھی یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بنی اسرائیل کے ان لوگوں کے اندر، ان 7,70,000 لوگوں میں تھا کہ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ دریا سے باہر آئے تھے، ورنہ اگر مسلمان نہیں ہوتا تو وہاں تو حضرت موسیٰ کے ساتھ آ ہی نہیں سکتا تھا، لیکن یہاں سے نکلنے کے بعد مرتد ہو گیا۔ اور بعض مفسرین نے فرمایا کہ یہ ہندو تھا، ہندوستان کا ہندو تھا یہ،
اور گائے کی عبادت کیا کرتا تھا۔ اور بعض مفسرین کے نزدیک یہ شخص فارس کے ایک شہر سامرا کے رہنے والا تھا، اور بعض نے اس کو بنی اسرائیل کا آدمی کہا ہے کہ بنی اسرائیل کے لوگوں میں سے تھا جو بعد میں ایمان لایا، بعد میں مرتد ہوا، اور بعض نے کہا کہ یہ فرعون کی حمایتی اور قبطیوں کے اندر اس کا شمار تھا، حضرت موسیٰ پر ایمان لانے کی وجہ سے دریا سے باہر گیا اور وہاں پر جا کر مرتد ہو گیا۔ راجح قول کے مطابق زیادہ تر مفسرین کا رجحان اسی طرف ہے کہ یہ ہندوستان کا ہندو تھا اور گائے کی پرستش اور عبادت کیا کرتا تھا۔ اب جب یہ سامری مرتد ہو گیا تو اس وقت تک اس کا منافقت اور ارتداد قوم بنی اسرائیل کے سامنے نہیں تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب آگے کوہ طور پر تشریف لے گئے تو میں نے آپ سے عرض کیا کہ قوم پیچھے رہ گئی تھی۔ اللہ نے حضرت موسیٰ کو بتا دیا کہ آپ کی قوم کو گمراہ کر دیا ہے سامری نے۔ سامری نے آپ کی قوم کو کیا کر دیا ہے؟ گمراہ کر دیا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام غصے میں واپس تشریف لائے اور کہا قوم کو کہ یار یہ تم نے کیا کیا؟ تمہارے ساتھ اچھے وعدے کر رہا ہوں، تم کیسے مایوس ہو گئے؟ تو وہ کہنے لگے کہ ہم نے اپنے اختیار سے یہ سب نہیں کیا، ہم وعدے سے تو پیچھے ہٹے ہیں، ہمیں تو آپ کے ساتھ چلنا تھا اور آپ کے پیچھے آنا تھا، لیکن ہم اپنے اختیار سے وعدے سے پیچھے نہیں ہٹے۔ ہوا یہ کہ وَلَٰكِنَّا حُمِّلْنَا أَوْزَارًا مِّن زِینَةِ الْقَوْمِ، ہوا یہ کہ آپ کے جانے کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ یہ جو زیورات تم نے فرعون کے لوگوں سے یعنی قبطیوں سے لیے تھے، اس کے لیے استعمال کرنا جائز نہیں ہے، کیونکہ یہ تمہارے ہیں نہیں، تم نے تو عاریتاً لیے تھے اور تم وہ زیورات لے کر ان کے واپس کہیں دوسرے ملک آ گئے ہو۔ تو اب یہ کرو، ایک گڑھا کھودو، اور گڑھا کھودنے کے بعد ہر بندہ جس نے جو استعمال کے زیورات فرعون کے سے لوگوں سے لیے تھے وہ اس میں ڈال دو۔ اچھا، سارے لوگوں نے آخرکار حامی بھر لی۔ زیورات الگ کرنا کوئی آسان کام تو ہے نہیں، سب نے حامی بھر لی، اور حامی بھرتے ہی کہا کہ ٹھیک ہے۔ حضرت ہارون علیہ السلام نے گڑھا کھدوا کر ہر بندے کو حکم دیتے رہے، ہر بندہ گڑھے کے اندر وہ زیور پھینکتا رہا اور یہ سوچتا رہا کہ اس کے بعد اس کو آگ لگا کر ملیامیٹ کر دیا جائے گا۔ آخری نمبر سامری کا تھا، دیکھنے میں بڑا حاجی صاحب تھا۔ حضرت ہارون علیہ السلام پر اس کا نفاق اور کفر ظاہر نہیں تھا، تو سامری نے کہا کیا میں بھی ڈال دوں؟ میری مٹھی کے اندر تھوڑا زیور ہے۔ تو حضرت ہارون نے کہا جی تم بھی ڈالو۔ تو سامری نے جب اپنی مٹھی کھولی تو اس مٹھی کے اندر کچھ مٹی تھی۔ قرآن آگے خود بتائے گا کہ یہ مٹی، حضرت ہارون نے پوچھا یہ کیا ہے؟ تو کہنے لگا یہ مٹی ہے۔ تو بولا جب اس کے اوپر ساری تفتیش کرنے لگے تو قرآن کہتا ہے کہ یہ مٹی انہوں نے حضرت جبرائیل کے گھوڑے کے پاؤں سے اٹھائی تھی۔ حضرت جبرائیل کا جب گھوڑا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آتا تھا اور حضرت جبرائیل آتے تھے تو قوم تو اس کو پہچانتی نہیں تھی حضرت جبرائیل کو، لیکن یہ پہچانتا تھا۔ کیونکہ اس کی پرورش کرنے والا کون تھا؟ حضرت جبرائیل۔ تو یہ پہچانتا تھا اور یہ دیکھتا تھا کہ یار یہ عجیب منظر ہے، حضرت جبرائیل کا گھوڑا جدھر پاؤں رکھتا ہے اس جگہ پر زمین سرسبز ہو جاتی ہے، وہاں پر کھیتی اور لہلہاتے کڑیاں نمودار ہو جاتی ہیں، یعنی اس گھوڑے کے پاؤں کے اندر کوئی خصوصیت ہے۔ تو جس گھوڑے کا پاؤں جدھر رکھتا تھا اس نے ایک دفعہ وہاں سے مٹی لے لی کہ اس مٹی کے اندر نشو و نما ہے، یہ مٹی جہاں ڈالوں گا وہ کہیں نہ کہیں اس کے اندر کوئی نہ کوئی اس میں تخلیقی کیفیت پیدا ہو جائے گی۔ یہ مٹھی کے اندر یہ وہی مٹی تھی جو اس نے حضرت جبرائیل کے گھوڑے کے پاؤں سے اٹھائی تھی۔ اس نے کہا یہ مٹھی ہے، اور یہ مٹھی کھول کر اس نے اس گڑھے کے اندر ڈال دی۔ مٹی کی خاصیت کیا تھی؟ نشو و نما۔ جب یہ مٹی اس گھڑے کے اندر گئی تو گھڑے میں جاتے ہی تخلیقی یعنی کچھ نشو و نما کے آثار پیدا ہوئے، اور نشو و نما کے آثار ایسے پیدا ہوئے کہ اس کے اندر سے ایک بچڑا نکلا، اور اس بچڑا خالی بظاہر دیکھنے میں مجسمہ نہیں تھا بلکہ حقیقتاً بچڑا تھا۔ قرآن کہتا ہے لہو خوار، بلکہ اس بچڑے کی بھوں بھوں کر کے آوازیں بھی تھی۔ سامری نے کہا کہ بھائی تم سے حقیقت بات بتانا چاہتا ہوں، وہ یہ کہ موسیٰ علیہ السلام غلط جگہ چلے گئے۔ ھذا الہکم و الہ موسیٰ، یہ ہے تمہارا خدا اور یہ ہے موسیٰ کا خدا، اور موسیٰ تو غلطی سے کہیں اور چلے گئے۔ اس بات کی طرف ان آیتوں کے اندر اشارہ ہے۔ قالو، کہنے لگے موسیٰ علیہ السلام کی قوم والے، ما اخلفنا موعدک بملکنا، ہم نے پیچھے نہیں ہٹے اپنے وعدے سے، اپنے اختیار سے، ولیکننا حملنا، لیکن یہ کہ ہم نے بوجھ اٹھایا، اوزارن، ہم نے اٹھایا اوزارن بوجھ، من زینت القومی، قوم فرعون کے زیور کا۔
بات سمجھ میں آ گئی اس جملے کا مطلب؟ کہ ہم نے بوجھ اٹھایا قوم فرعون کے وہ زیور جو انہوں نے پانی میں جانے سے پہلے، سمندر میں جانے سے پہلے فرعون کی قوم والوں سے استعمال کے لیے لیے تھے۔ فَقَذَفْنَاهَا، سو ہم نے ہارون کے کہنے پر اس کو گڑھے میں پھینک دیا۔ فَأَلْقَى السَّامِرِي، اور سامری نے بھی ڈال دیا۔ فَأَخْرَجَ لَهُمْ، پھر نکلا ان لوگوں کے لیے عجلاً، ایک بچڑا، جسداً، مجسمہ نما، لہو خوارن، اس میں سے آوازیں بھی آتی تھیں، کیونکہ منظر ہی ایسا تھا کہ ایک ہاتھ کی مٹھی بچڑا بننے کا کام کر رہی تھی۔ ہاتھ کی ایک مٹھی جو مٹی کی تھی وہ بچڑا بنانے کا کام کر رہی تھی، اور حضرت ہارون اور آس پاس کے لوگ یہ منظر دیکھ رہے تھے، اور ابھی مٹی ڈالی اور بچڑا بن گیا۔ تو لوگوں کے ذہن پر اس کا اثر ہو گیا کہ یار ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ پھر کہنے لگے ہاں صحیح ہے۔ اور اس وقت سامری نے اپنا پتہ کھیلا اور کہا ھذا الہکم، یہ ہے تمہارا خدا، وَإِلَٰهُ موسیٰ، اور موسیٰ کا خدا، فنسیا، لیکن موسیٰ بھول گیا اور غلطی سے کوہ طور پر چلے گئے۔ اللہ فرماتے ہیں ظالموں افلا یرون، کیا وہ دیکھتے نہیں، اللہ یرجع الیہم قولا، کہ یہ بچڑا ان کی طرف کوئی بات لوٹا نہیں سکتا، ولا یملک لہم ضرا ولا نفعا، اور نہ ہی ان کے لیے کسی نقصان کا مالک ہے اور نفع کا۔ یعنی بچڑا جب تم سے کوئی بات نہیں کر سکتا، تمہارے لیے نفع نقصان کا مالک نہیں ہے، تم نے خدا اس کو بنا کیسے لیا؟ اب سوچنے کی بات ان آیتوں کے اندر یہ ہے کہ جب انسان کی فطرت ہی خبیث ہو، جب انسان کی شقاوت پر مہر رحم مادر اور شکم مادر میں لگ جائے، تو پھر نہ ماحول اثر کرتا ہے، نہ تربیت اثر کرتی ہے، نہ نیک عمل اثر کرتا ہے۔ جبھی شاعر کہتا ہے کہ اذا المرء لم يخلق سعيدا وتحيرت عقول مربيه وخاب المؤمل فموسى الذي رباه جبريل كافر وموسى الذي رباه فرعون مرسل، کہ جس آدمی کی نشو نما ہی شقاوت میں ہو، یعنی اس کی فطرت میں لکھ دیا گیا ہو کہ یہ شقی ہے، وہ سعید ہو ہی نہ، نیک بخت ہو ہی نہ، اور وہ پیدا ہو جائے، تو اس وقت جتنے تربیت کرنے والے ہیں ان کی عقل خود حیرت میں پڑ جاتی ہے، اور جن لوگوں نے اس سے امید لگائی ہوتی ہے وہ امید لگانے والے خود نقصان اٹھاتے ہیں۔ کیسے؟ دلیل اس شاعر نے یہ دی کہ دیکھو وہ موسیٰ کہ جس کی تربیت جبرائیل نے کی تھی، یعنی سامری، وہ موسیٰ جس کی تربیت جبرائیل نے کی تھی وہ کافر تھا، اور وہ موسیٰ جس کی تربیت فرعون نے کی تھی وہ رسول بنا کر بھیج دیا گیا۔ دونوں موسیٰ تھے، لیکن ایک موسیٰ کی تربیت جبرائیل امین کے ہاتھ ہو رہی ہے لیکن آگے جا کے کافر و مرتد ہوا، اور دوسرا موسیٰ اس کی تربیت فرعون اور کفر کے ماحول میں ہو رہی ہے لیکن آگے جا کے رسول بنا۔ یعنی اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہمارا عمل دلیل نہیں، ہمارا عمل دلیل ہے، لیکن بعض اوقات اگر انسان کی تقدیر میں اور اس پر شقاوت کی مہر لگ جائے کہ یہ آدمی ہے ہی بدبخت، پھر آپ اچھی تربیت کر لیں، آپ اس کو اچھے ماحول کی طرف راہ دکھا دیں، سب بیکار اور فضول ہو جاتا ہے۔ یہ اس نتیجے سے ہم کو سیکھنے کو ملا۔